پہاڑوں کو فتح کرنا اور سمندروں میں راستے بنانا خطرناک اور مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں رکا ہوا ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، پھر چاہے وہ رکنا کسی نفرت کی وجہ سے ہو، کسی کامیابی کی وجہ سے ہو جسے آپ نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہو، یا پھر کسی ناکام محبت کی وجہ سے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ گروتھ زون میں جائیں، وہ آپ کو کمفرٹ زون میں ہی رکھے گا کہ آپ وہی کنویں کے مینڈک بنے بیٹھے رہیں اور زندگی میں کچھ بڑا نہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا نا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اور محبت، یہ جو آج کل کی نیو جنریشن کو محبتیں ہو رہی ہیں نا، ان کے بارے میں میں بس یہ کہوں گا کہ جو شخص اپنے رب کا نہیں ہو سکا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا ہوگا؟ وہ شخص جو اپنے خالق کا نہیں ہو سکا، وہ خالق جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ اس کا نہیں ہو سکا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ اس خالق کا ہوتا نا تو وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ٹیکسٹ میسیجز اور فون کالز کی خدمات نہیں لیتا سر، وہ آپ تک پہنچنے کے لیے اپنے والدین کی خدمات لیتا اور آپ سے نکاح کرتا۔ اور اگر یہاں پہ میں یہ لیم ایکسکیوز دوں کہ میں تو نکاح اس لیے نہیں کر سکا، یا میں یہ اس لیے نہیں کر سکا، میرے پیروں میں تو ایجوکیشن کی، غربت کی، لوگوں کی باتوں کی زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، میں تو ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو یوں ہے، ابھی تو یوں ہے، تو میں کہوں گا میاں پہلے یہ سب کچھ کر لو نا۔ میدان جنگ میں پورے ساز و سامان کے ساتھ اترا جاتا ہے، پورے جگر اور حوصلے کے ساتھ اترا جاتا ہے۔ if you are not ready, if you are not prepared, stay away۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر محبت ہے، نکاح کریں۔ اور جس عمر میں یہ ہماری نیو جنریشن کو محبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس عمر میں تو سیکچول ہارمونز ہی سٹیبل نہیں ہوتے، یہ صرف ایک لسٹ ہوتی ہے، صرف نفس کی ایک خواہش ہوتی ہے جس پہ ایموشنز پیٹرول کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ جاتی ہے آگ۔ اور پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے، نفس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اسے پاک محبت، سچی محبت کے ریپر میں لپیٹ کے دوسروں کو پیش کرتا ہے، اور شیطان اس کام میں پورا پورا ساتھ دیتا ہے آپ کا۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی اتنا ڈسٹرب کر دے کہ آپ کسی کام کے نہ رہیں سر، آپ اپنی ناکام محبتیں لے کے بیٹھے رہیں اور زندگی میں ایک سگنیچر نہ بن سکے۔ وہ آپ کو ان ایموشنز کے پیچھے ایسا لگاتا ہے کہ پھر آپ اپنی بھی زندگی خراب کر لیتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں۔ کیونکہ محبت جو ہے نا، یعنی آپ دیکھیں قوم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک قائد آئے گا، قوم کو ایک لیڈر کا انتظار ہے، قوم کو ایک امام کا انتظار ہے، والدین اپنی بچیوں اور اپنے بچوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک قائد بنے گا، یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرے گا، یہ ڈاکٹر بنے گی، یہ اپنی قوم کو سرو کر کے جائے گی۔ اور وہ ڈاکٹر، وہ قائد، وہ امام، وہ شیر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ناکام محبتوں کے پیچھے اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں، اور والدین اور قوم کی امیدوں پہ پانی بھی پھیر رہے ہیں۔ اور یہ محبت جو ہے نا، شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، شادی سے پہلے محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں مرد اور عورت کے ریلیشن کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پہ شادی کے بعد ہی کیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا نا کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ سر، اللہ محبت کی بات شروع ہی شادی کے بعد کر رہا ہے، آپ اور میں شادی سے پہلے کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟